یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شبت۔ عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا، ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے، اب وہ سمجھتا نہیں ہے ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30 40 50 60 70 برس۔ قرآن نے بتایا نہیں، اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازماً تعمیل ہوگی، اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا۔ تب کہیں جا کر انقلاب آیا، اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرا میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات 2 بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء۔ ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے، اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام، کیسے کیسے معجزے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو گیا، گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال۔ لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا محمد کا معجزہ۔ یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے، لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن۔ کسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو۔ اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے۔ یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے۔ اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے۔ ایک عصا، جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے، انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ، جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی۔ اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضاء موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی 100 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے
ताबूत सकीना, उसमें वो असा रखा रहा, लेकिन अब वो मौजूदा नहीं था, वो सूखी लकड़ी थी, इसके सिवा कुछ नहीं। तो तमाम अंबिया और रसूल के मौजूदे खत्म हो गए, वो उनकी जात के साथ थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत दायमी है ता क़याम क़यामत, लिहाजा मौजूदा भी आपका दायमी है, वो मौजूदा आज भी मौजूद है। अलबत्ता मैं इधर जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि कुरान मजीद के एजाज के 3 पहलू हैं। पहला पहलू, और ज्यादातर इसी की तरफ तवज्जो ज्यादा हुई है, वो है कुरान की फसाहत, बलागत, अदबियत, उसकी चाशनी। जाहिर बात है कि इसका शऊर और इदराक सिर्फ अरबों को हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में नाराज ना हो अहले अरब तो आज के अरबों को भी नहीं हो सकता। ये उसी दौर के अरब, उनकी अपनी जो उस वक्त की जबान थी, उस जबान में फुसहा, बुलगा, शुअरा, खुतबा, उनको इतना ज़ौम था कि वो बाकी पूरी दुनिया को कहते थे ये गूंगे हैं, बोलना हम आता, खतीब हम हैं, शायर हम हैं, खुतबा हम दे सकते हैं, शेर हम कह सकते हैं, बाकी सब तो अजमी हैं, गूंगे हैं, इनके अंदर ना फसाहत है, ना बलागत है, ना इनके कलाम में चाशनी है, ना उसके अंदर कोई शिको। ये दावा जिन्हें था, जब उनके मुंह बंद हो गए कुरान को सुनने के बाद कि इस कलाम का कोई मुकाबला मुमकिन नहीं है, जो उनके सबा मुअल्लका के शोरा में से आखिरी शायर वो ईमान ले आए, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि अब आप शेर नहीं कहते, हजरत उमर ने एक मरतबा उनसे सवाल किया, क्या बात है, अब आपने शेर कहने छोड़ दिए? तो उनका जवाब यह था, अब बादल कुरान, क्या कुरान के बाद भी इसका इम्कान है कि कोई शख्स अपनी फसाहत और बलागत का कोई इजहार करना चाहे? ये तो फसाहत और बलागत की एक मेराज है कि जिस तक के अब किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। तो फसाहत और बलागत जो है कुरान के, उसकी अदबियत, दर हकीकत इसका इदराक तो हो सकता है सिर्फ अहले जुबान को। हम लोग जो तर्जुमों से पढ़ते हैं, चाहे कितनी ही ग्रामर पढ़ लें, कितनी सरफ नहव पढ़ लें, वाकया ये है कि वो जो एक होता है नफ्स पर जब उंगली आती है तो जो एक आपको फील होती है, वो फील हम जो अजमी लोग हैं, जिनकी मादरी जबान अरबी नहीं है, वो कुरान मजीद की फसाहत और बलागत को उस तौर से नहीं समझ सकते जैसे कि अहले जबान समझ सकते हैं, और खास तौर पर जैसे कि उस जमाने के अहले जबान ने समझा। आज चूंकि अरबी जबान वैसे तो जो उसकी फसीह लैंग्वेज है, वो जू की तू अपनी असल पर कायम है, और वो इसी कुरान के तुफैल और कुरान के सदके कायम है। वरना दुनिया में कोई दूसरी जबान नहीं है कि जो 1500 बरस तक इतनी प्योर रह जाए, उसमें तब्दीली आती। खुद उर्दू जो है 300 बरस की उर्दू, दक्कन की उर्दू, जरा उसको कभी पढ़िए तो आप हैरान होंगे कि ये उर्दू जबान है और आज की उर्दू कोई और है। ये सिर्फ 200-250 बरस के अंदर ये इंकलाब उर्दू में हो चुका है। अरबी जबान 1500 बरस से वो कायम है अपनी उसी जगह पर, और वो सिर्फ कुरान का एजाज और कुरान का सत्ता है। लेकिन बाकी जो असल में बोली जाने वाली जबानें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। लिहाजा तमाम अहले अरब के लिए भी अब कुरान के इस पहलू को सही तौर पर समझना मुमकिन नहीं। कुरान की जो एजाज के 2 पहलू हैं, वो है दर हकीकत जो मेरी और आपकी तवज्जो के खास तौर पर दर हकीकत हकदार है, और हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बदकिस्मती से उसकी तरफ आम तौर पर उलमा ने तवज्जो नहीं की, उसकी सिर्फ अदबियत ही का चर्चा होता है। असल में कुरान मजीद इल्म इंसानी की मेराज, फिक्र, फलसफा, हिकमत, कुरान की अबदी हिकमत, कुरान का अबदी फलसफा, कुरान इंसानी मसाइल का जो हल देता है, कुरान ने सोशल साइंसेस में जिस जिस तरीके से रहनुमाई की है, ये 2 पहलू हैं उसके एजाज के, जिसकी कि आज हमें जरूरत है कि हम उसका शऊर और इदराक हासिल करें। इसके ज़िम्मन में मैं खास तौर पर अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहता हूं। मेरे नजदीक इस दौर में कुरान मजीद के इस एजाज और उसके एक मौजूदा होने के लिए सबसे बड़ी दलील अल्लामा इकबाल की शख्सियत है। वजह क्या है कि अल्लामा इकबाल उलमा के तबके में से नहीं थे। जाहिर बात है कि जिनका पूरा जो है, जिनकी जिंदगी गुजरती हो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में, उनके दिलों में अज़मत कुरान की, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, ये तो समझिए कि होनी ही चाहिए। उनके शब और रोज इसी में गुजरते हैं। लेकिन ये कि एक ऐसा शख्स जिसकी तालीम है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, जिसने मशरिक और मगरिब के फलसफे खंगाल डाले, वो शख्स, और वो भी उस दौर में जबकि हम पर मगरिब से मरूबियत बहुत शदीद थी। आज तो वो मरूबियत बहुत कम हो चुकी है। आज तो हमारा आम नौजवान जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसमें खुद एतमादी है। हमारा भी अपना एक माशी निजाम है, हमारा अपना एक सियासी निजाम है, हमारा एक अपना समाजी निजाम है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज हैं। आज का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इहया इस्लाम की वो जिद्दोजहद जो है वो मरहला दर मरहला बहरहाल आगे बढ़ रही है। वक्त लगेगा, लेकिन यह कि इसमें यकीनन तरक्की हुई है। उसी का मजर यह है कि खुद एतमादी है, वी हैव कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल दीन है, इसके पास जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यह है आज 1985 की बात। अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में गए हैं यूरोप, जबकि हम महकूम थे अंग्रेज के। एक हाकिम कौम के यहां जाकर उससे मरूबियत कितनी शदीद उस वक्त थी, जो जाता था अक्सर और बेशतर जो है वापस आता था तो खड़े होकर पेशाब करना जरूरी समझता था, इसलिए कि उसने वहां पर लोगों को यही करते देखा। उनका लिबास, उनकी वज़ाक़त, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, हर तरह से उनके गुण गाता हुआ, उनके लिए वो बहुत कसीदे जो है तारीफ के कहता हुआ आता था। लेकिन एक अल्लामा इकबाल की शख्सियत वो है
کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا. میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، چنا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت. بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے. لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں، صرف ایک کتاب رہ گئی. اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا. دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ. وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کرے. کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا. یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں. علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں. ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے. یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے. دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے. انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو. ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے. ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی. دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں. کہاں نقطہ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ کسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو. یہ ہے وہ آزادی. اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، مستبدانہ نظام. ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا. اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لالے ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب. انقلاب انقلاب انقلاب. ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے. ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے. تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا. ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا.
میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان، میرے بھی حقوق ہیں. لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا. مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی. وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے. دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو. ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے. ہماری قسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور گاہے گاہے بادشاہ یہ قصہ پاری نہ رہا، دادا خواہی داغ کنگر داغ ہائے سی نہ رہا. اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر دھوپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے. اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے. ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے. مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا. اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدر کر دیا. عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی، رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے. تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں. اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں. آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے. آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے، اب وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال. اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھیں، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے. قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے، تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے، بڑے گھٹیا حملے کیے. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارتھ. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہے 11 شادیاں، 11 نکاح آپ کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو
और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। ये अल्फाज लिखकर कहता है कि जहां तक ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तीन अल्फाज नोट कीजिए, इंसानी हुर्रियत, इंसानी मुसावात, इंसानी अखुवत, कहता है कि जहां तक इन तीन चीजों के बाद हैं, सरमन्स का ताल्लुक है, वो तो दुनिया में पहले भी बहुत कहे गए। ईसाई होने के बावजूद खासतौर पर नाम लेता है जीसस ऑफ नजारत। सरमन्स तो हजरत मसीह के यहां भी बहुत मिल जाएंगे कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबको भाई भाई होना चाहिए, सब इंसान आजाद हैं, तवीज़े बंदा वाका फसाद आदमियत है। लेकिन वो कहता है कि ये मानना पड़ता है तारीख इंसानी में पहली मर्तबा इन उसूलों पर एक इंसानी माशरा कायम किया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर के साथ ये मामला एम्प्टी स्लोगन्स का नहीं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ सरमन्स नहीं है, ये एम्प्टी स्लोगन्स नहीं है। He translated these things into actuality, एक हकीकत, एक वाक़े की शक्ल दी है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो माशरा पैदा किया जिसमें इंसानी अखुवत, इंसानी मुसावात और इंसानी हुर्रियत, ये तीनों अक़दार बतमाम कमाल मौजूद थे। यही वजह है इस सदी में नोट कीजिए, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, आलम अरब में भी महात्मा गांधी की बड़ी इज्जत है। पंडित नेहरू का किसी जमाने में इस्तकबाल हुआ था रियाज में, तो हमें बहुत गुस्सा आया था कि मरहबम बिरसूल सलाम, वेलकम टू द प्रॉफिट ऑफ पीस, ये अल्फाज थे कि जिनसे पंडित नेहरू का इस्तकबाल हुआ था। गुस्सा हमें बहुत आया, ये रसूल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। बाद में हमने सोचा भाई रसूल के मानी उनके यहाँ एलची के हैं, तो उन्होंने इसको अपनी जो भी गलती में समझा या सही समझा, इसको छोड़ दीजिए, मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उन्होंने समझा कि यह शख्स इस वक्त अमन का पैगाम्बर है, लिहाजा उसको वेलकम किया। बहरहाल गांधी जी का जहां तक मामला है, आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में उस शख्स की अजमत को तस्लीम किया गया है। हमारा मामला हिंदुस्तानी मुसलमानों का मामला ये दूसरा है। वो तो आपको मालूम है कि जूता जिसे काटता है उसे पता चलता है कि ये जूती काट रही है, वरना देखने वाले को पता चलेगा बड़ा खूबसूरत जूता है, बड़ा उम्दा जूता है, कोई इसमें खराबी नहीं है, लेकिन जिसे वो पिंच कर रही है उसे पता है कि यह है क्या। इस एतबार से हमारा मामला अलग है, लेकिन दुनिया को बहुत खूबसूरत और बहुत ही आला और बहुत ही ऊंची शख्सियत नजर आती है। बहरहाल एक पहलू से यकीनन मानना पड़ेगा उसकी अजमत को कि हिंदू कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए, उसकी आजादी के लिए जो अजीम जद्दोजहद की है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूं कि 1937 का तसव्वुर कीजिए। 1937 में आपको मालूम है 1935 में कानून बना था और पहली मर्तबा इलेक्शंस हुए थे बर्रे सगीर में 1937, और वो हुए थे सूबाई इलेक्शंस। उनके नतीजे में वजारतें कायम हुई, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था इलेक्शन को, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में तमाम सूबों में कांग्रेस के वज़रा की वजारतें बनी। हरिजन अखबार में एक मकाला लिखा था गांधी जी ने उस वक्त, जिसमें कि उन कांग्रेसी वज़रा के सामने नसीहत के अंदाज में ये बात रखी थी कि आज जबकि आप लोगों को इख्तियार मिल रहा है और हुकूमत, ये पहली इंस्टॉलमेंट थी जो अंग्रेजों ने दी थी हमें, सेल्फ रूल या होम रूल की पहली इंस्टॉलमेंट थी, तो जो भी तुम्हें इख्तियारात मिल रहे हैं इसमें मैं तुम्हारे सामने हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल रखता हूं। ये है वो बात कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले। अरबी में कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, असल फजीलत वो है जिसका कि दुश्मन एतराफ करे। महात्मा गांधी अगर एतराफ कर रहा है कि तारीख इंसानी की अजीम तरीन शख्सियत है हुकूमत की सतह पर, वो अबू बकर और उमर है, तो अबू बकर और उमर किस दरख्त के फल हैं? वो शजर तैयबा, शजर नबूवत है कि जिसके फल है अबू बकर और उमर, जिनको तरबियत दी है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ कि ये चीजें वो हैं कि जिसका लोहा आज दुनिया मान रही है। लिहाजा हमें कुरान मजीद के एजाज के पहलू से इन एतबारात से खुद भी तवज्जो करनी चाहिए और दुनिया को भी उधर मुतवज्जे करना चाहिए। अब मैं तबर्रुकन 3 मकामात से मैंने आयात पढ़ी हैं, कुरान मजीद की अजमत का वो इदराक और शऊर जो हमें हो सकता है, हम लोग के जो कुरान को मानते हैं अल्लाह का कलाम, हम उस बुनियाद पर समझे कि अल्लाह ने अपने कलाम की क्या मदह की है। और नंबर 2, ये फारसी का एक मिसरा है कि कदर गौहर शाहदानत या बेदानत गौहरी, हीरे जवाहरात की कदर कीमत या बादशाहों को मालूम होती है जो उनमें खेलते हैं, और या ये कि जौहरी को जो उनका कारोबार करता है, जानता है, पहचान है, परखता है। आम आदमी को क्या पता, उसके हाथ पे अगर कोई आप हीरा रख दें वो समझे शायद कोई कांच का टुकड़ा, उसे उसके अंदर कोई फर्क महसूस नहीं होगा। कदर गौहर शाहदानत या बेदानत गौहरी के हीरे जवाहरात जो है उनकी कदर कीमत का अंदाजा बादशाहों को होता है या जौहरी को होता है। तो कुरान मजीद का अजमत का सही इदराक या अल्लाह को है या मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जो कुछ दुनिया देखती है वो तो वो जाहिर का एक पहलू है, वो तारीखी हकायक है जो मैंने आपके सामने रखे। बाकी कुरान मजीद की अजमत का कोई सही सही इदराक हो सकता है या वो अल्लाह ताला की जुबानी और या होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ से। इसीलिए मैंने 3 जगह से आयात पढ़ी हैं। एक मकाम से सूरह रहमान की इब्तदाई 4 आयत, सूरह यूनुस की 2 आयत, सूरह हश्र की 1 आयत और 3 अहादीस नबवियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, इसलिए कि तीसरी जो है वो बहुत तवील हदीस है, वो पूरी मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकता था।
اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے. اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے. ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا, سبزی فروش کرے گا, کوئی مچھلی فروش کرے گا, جائے گا کہ کون بولا ہو, جس کو کہتے ہیں کہ دانت بازی راگ پایا. دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے, اس کے علم کا, فضل کا, تہذیب کا, تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے, اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے, اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے, اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے. اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا, یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں, غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے, اس بات کو نوٹ کر لیجئے, تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے. انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا, خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو, اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا, پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے, اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا. وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا, ایصال ثواب ہی رہ گیا. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیات اشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری, اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو, عالم نظر میں ہو, تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو, آسانی سے نکل جائے. بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے, حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے, لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف. یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو, بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف کتنی رہ گئی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے.